امریکہ اور ایران کے سیز فائر سے بھی بڑی اچیومنٹ، بڑی کامیابی پاکستان نے حاصل کر لی ہے، اور پاکستان نے ایک ایسا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ اب مشرق وسطی میں سے امریکہ تو باہر ہونے جا رہا ہے، لیکن ایران اور سعودیہ کے حوالے سے پاکستان نے ماسٹر سٹروک کھیل کر پورے کا پورا مڈل ایسٹ آرڈر اور ورلڈ آرڈر بدلنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 9 اپریل 2026 جمعرات کا دن۔ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ایک ایسا چھکا مارا ہے، ایک ایسی اچیومنٹ سامنے آئی ہے جو کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ان دا لانگر رن، تاریخ جب لکھی جائے گی تو امریکہ ایران سیز فائر سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے اصل خبر، جس میں اب وہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جو شاید عالمی طاقتوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس کا ذریعہ بھی پاکستان بننے جا رہا ہے۔ یہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے لازمی کامنٹ کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت، ظاہری بات ہے، اور اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے یا سیز فائر ہونے سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب مڈل ایسٹ آرڈر جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ پچھلے سال جب قطر پر اسرائیل نے ایئر سٹرائکس کی تو عرب ممالک کو پتا چلا کہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز ناکافی ہیں۔ سعودی عرب نے آگے بڑھتے ہوئے پہلا سٹیپ لیا اور پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، جو سعودی عرب کے دفاع کے لیے ایک انتہائی اہم ترین قدم تھا۔ اس سب کے اندر اسرائیل کے میڈیا نے کہا کہ یہ انڈیا اور اسرائیل کے لیے تھریٹ ہے اور اسرائیل کو اسے روکنا ہوگا، کیونکہ یہ مسلم نیٹو کی بنیاد ڈلنے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی یہ بھی کنفرم ہوا کہ 3 ممالک جو ہیں وہ بھی ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان، ترکی اور سعودیہ۔ اور اب اس حوالے سے نئی خبر جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی 4 مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں، لیکن اس میں امریکہ والی جو ڈیولپمنٹ ہے اسے سمجھ لیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، پاکستان نے اس پورے کانفلکٹ میں ایک بڑی بہترین پوزیشن رکھی۔ پاکستان نے کہا کہ ایران جو ہے اس پر حملوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایران اگر عرب ممالک میں بالخصوص سعودیہ میں امریکہ کے بیسس پر نہیں، لیکن اگر سویلین انفراسٹرکچر پر سٹرائک کر رہا ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اب جو منگل کا دن تھا وہ بڑا کروشل تھا، کیونکہ ایک طرف مذاکرات چل رہے تھے، ہم ایران کو منا رہے تھے، ریڈی کر رہے تھے، امریکہ کو منا رہے تھے، لیکن وہیں دوسری جانب سعودیہ کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ ہوا تو پاکستان کے فورن آفس نے نہ صرف مذمت کی بلکہ فوری طور پر کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آیا کہ بھائی ہم سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ زیادتی والی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سعودیہ پر ایران کے حملے کی پاکستان نے مذمت کی، لیکن ایران نے اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا۔ ایران نے اس چیز کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا تھا جو کہ جنگ بندی تھی۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ رکوانا اچیومنٹ ہے ہی نہیں، وہ عالمی امن کے لیے ہوگی، اکانومیز کے لیے ہوگی، تیل کی قیمتوں کے لیے ہوگی۔ پاکستان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے مسلمان ممالک کو آپس میں لڑنے سے روکا ہے۔ سعودیہ اور ایران کی لڑائی پاکستان نے روکی رکھی، اور پاکستان کے کہنے پر سعودیہ نے ریسٹرینٹ دکھائے رکھا اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہیں ہوئی۔ یہی بات ترکی کے فارن منسٹر اور انٹیلیجنس چیف کرتے رہے کہ بھائی اسرائیل چاہتا ہے آپ لوگ آپس میں لڑیں، اس کام میں نہ آنا، پاکستان کی عرب بھی سنیں اور ایران بھی سنیں۔ اچھا، اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس پوری جنگ کے دوران ایران کے سعودیہ پر بھی حملے ہوتے رہے، پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر بھی منگل کو حملہ ہو گیا، پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی حملہ ہو گیا، یہ سب کچھ تھا۔ امریکہ مڈل ایسٹ میں آیا کیوں تھا؟ امریکہ کے اڈے کس تھریٹ سے مڈل ایسٹ بچنا چاہتا تھا؟ اس ٹائم پہ ایران کے ساتھ سعودیہ کے اور عربز کے بڑے عجیب سے تعلقات تھے، بڑے خطرناک قسم کے تعلقات تھے، تو وہ تو بیسیکلی شیعہ تھریٹ بنا کے اس سے بچانے آئے تھے۔ ایک تو اب مڈل ایسٹ کو ریئلائز ہو گیا کہ یو ایس کی سیکیورٹی گارنٹیز کافی نہیں ہیں، امریکہ کے اڈے اگر کسی عرب ملک کے اندر ہیں وہ حفاظت کی ضمانت نہیں ہے بلکہ وہ تو تباہی کی ضمانت ہے۔ امریکہ بچا سکا، خود کو نہیں بچا سکا تو ان ملکوں کو کیا بچائے گا؟ اپنے اڈوں کو نہیں بچا سکا تو وہ اڈے ان ملکوں کو کیا بچائیں گے؟ یہ تو اب ریئلائزیشنز ہیں۔ اس سب کے اندر اب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان از دی اونلی برج، پاکستان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کی یہ پہلے دن سے کوشش رہی کہ عربز جو ہیں وہ آپس میں عربز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نہ لڑیں، مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ اب جو پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے،
پاکستان آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ اور ایران کے درمیان کمیونیکیشن چینلز بھی پاکستان کے ذریعے چلے، جس میں پاکستان نے ایران کو کہا کہ آپ یہ حملہ سعودیہ پہ نہ کیجیے گا، ایران نے کہا کہ آپ سعودیہ سے ہمیں پوچھ دیں کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پاکستان نے کہا کہ بالکل نہیں ہوگی، ہم نے بات کر لی ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں اسی لیے ایران نے سعودیہ کے حوالے سے ذرا ہاتھ بھی ہولا رکھا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر بحرین، کویت ایکسیٹرا۔ لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اب جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں پرنس فیصل بن فرحان، ان کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اینڈ آبویسلی اس سب کے اندر پاکستان کا رول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانا۔ لیکن اس سب کے اندر سعودیہ اور ایران کے درمیان جو پہلے ایک بڑی برف تھی وہ پگھلی، ایک سال پہلے تک تو بڑے اچھے تعلقات، ہر چیز بہترین تھی، لیکن پھر اب اس جنگ کے اندر کچھ پھر سے برف جم گئی تھی، وہ برف پگھل چکی ہے۔ اور اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مسلمانوں کا اتحاد بن رہا ہے، پاکستان، سعودیہ، ترکی اور اب اس میں مصر بھی شامل ہو رہا ہے۔ اور سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے حوالے سے جو نازیبا اور غیر اخلاقی الفاظ استعمال کیے، سعودی عرب کیا انہیں فراموش کر دے گا؟ امریکہ تو ویسے ہی irrelevant ہو گیا اس خطے کے اندر اس جنگ کے بعد۔ تو ایک طرف تو ایران کے ساتھ اگر معاملات طے ہوتے ہیں اور ایران جو ہے وہ سعودی عرب کو یہ باور کرواتا ہے تھرو پاکستان، تھرو ٹرکی، تھرو ایجپٹ، انہیں ثالث اور گارنٹر بنا کر کہ بھئی آپ امریکہ کو ذرا سائڈ پہ کریں، باقی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ہم معاملات افہام و تفہیم سے حل کر لیں گے، ہماری طرف سے آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا، ہماری آپ سے کون سی لڑائی ہے۔ اور اس کے بدلے پاکستان، ترکی، یہ میں ایک پاسبلٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان، ترکی اور ایجپٹ جو ہیں وہ سعودیہ کو کہیں کہ بالکل جی آپ کی سیکیورٹی اور باقی تمام تر چیزوں کے ہم ضامن ہیں۔ تو اس سب کے اندر ایک تو پاسبلٹی جو ویسے ہی بتائی جا رہی ہے، یاد رکھیے گا ورلڈ آرڈر تبدیل اس دن ہونا ہے جس دن مڈل ایسٹ آرڈر تبدیل ہوا، اور مڈل ایسٹ آرڈر تو اب تبدیل ہونا ہی ہونا ہے۔ عرب ممالک سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، الٹرنیٹس ڈھونڈ رہے ہیں اور سیکیورٹی گارنٹیز ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یو ایس سیکیورٹی گارنٹیز انف نہیں ہیں، ناکافی ہیں، ان ملکوں کو نہیں بچا سکا یو ایس اے، اور امریکہ جو ہے وہ خود کو نہیں بچا سکا۔ اور اندر کی بات تو پھر سب کو پتا ہے کہ ان مذاکرات کے لیے پاکستان کو کس نے کہا کہ بھائی ایران کو منائیں، اور کون مذاکرات کے لیے زیادہ خواہش مند تھا، کس نے ریکویسٹ کی، یہ سب کو اندر کھاتے پتا ہے۔ اب ایک اور چیز یہ ہونے جا رہی ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ بھی ان مذاکرات کے اندر شامل ہو سکتا ہے جو پیس ٹاکس اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، اینڈ آبویسلی پاکستان اور سعودیہ ویسے ہی یکجان دو عالم ہیں، سعودیہ ڈائریکٹلی نہ بھی آئے تو ایک ہی بات ہے، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو اس سے چار چاند لگ جائیں اور ایران اور سعودیہ کے درمیان معاملات طے کروا دیے جائیں۔ شیعہ سنی لڑائی جو ایک ویسٹ بڑے عرصے سے چاہتا تھا کہ ڈلے، اس کا باب اگر ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا جائے، پاکستان کی لیڈرشپ میں ترکی اور ایجپٹ، یہ تین ملک یہ کام کر جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ دیٹس دی اونلی ریزن 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ اسلام آباد میں جو ملے تھے، جس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ فوری چائنا گئے تھے اور پھر اندر کھاتے گیم ڈلی، تو وہ 4 وزیر خارجہ اسی لیے ملے، ان کی ریاض میں بھی چاروں کی کوارڈ کی میٹنگ ہوئی تھی۔ تو ایک مسلم کوارڈ بننے جا رہا ہے، یا پھر ایک مسلم الائنس بھی بن سکتا ہے جس میں آہستہ آہستہ ایون مزید ممالک شامل ہوں، اسے مسلم نیٹو بھی کہا جا سکتا ہے، اسے اور بڑے نام دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ جو پاکستان نے رابطہ کروا دیا ہے نا ایران اور سعودیہ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی برف پگھلی ہے اور کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم ہوا ہے کہ دس از انپریسیڈنٹڈ، دس از ویری ہیوج، دس از ویری بگ۔ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے پیس کے لیے۔ اور رسپانسبل سٹیٹس جب اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جو پیس تھرو اسٹرینتھ نیٹو کہتا ہے نا، تو اس میں میچیور اور رسپانسبل سٹیٹس جب اکٹھے ہوتی ہیں تو وہ اشتعال کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے، الائنسز نہیں بنتے، اس سے پیس قائم ہوتا ہے، اس سے امن قائم ہوتا ہے۔ اٹیک آن ون از اٹیک آن بوتھ ہے، تو ہو سکتا ہے بہت جلد اس میں مزید ملک بھی شامل ہوں، اینڈ الٹیمیٹلی اگر ایران بھی اسی میز پہ آ کر بیٹھ جائے تو یہ ایک گیم چینجر چیز ہوگی جو کہ پوری کی پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے اسے ونس اینڈ فار آل تبدیل کر دے گی۔ اور اس کا بھی جو مرکز ہے وہ کون سا ملک ہے؟ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے بارے میں صوفی برکت علی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوا کریں گے۔ پاکستان نے سلامت رہنا ہے، میرے پاکستان نے تا قیامت رہنا ہے، اور یہ چاند ستارہ ایسے ہی چمکتا دمکتا رہنا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔